بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ اسلام اللہ تعالیٰ کے تمام تصرفات کے نیچے آ جانے کا نام ہے اور اس کا خلاصہ خدا کی سچی اور کامل اطاعت ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنا سارا وجود خدا تعالیٰ کے حضور رکھ دیتا ہے بدون کسی امید پاداش کے۔ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، البقرہ آیت 113۔ یعنی مسلمان وہ ہے جو اپنے تمام وجود کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے اور سپرد کر دے، اور اعتقادی اور عملی طور پر اس کا مقصود اور غرض اللہ تعالیٰ ہی کی رضا اور خوشنودی ہو، اور تمام نیکیاں اور اعمال حسنہ جو اس سے صادر ہوں وہ بمشقت اور مشکل کی راہ سے نہ ہوں، بلکہ ان میں ایک لذت اور حلاوت کی کشش ہو جو ہر قسم کی تکلیف کو راحت سے تبدیل کر دے۔ حقیقی مسلمان اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے یہ کہہ کر اور مان کر کہ وہ میرا محبوب و مولا پیدا کرنے والا اور محسن ہے، اس لیے اس کے آستانے پر سر رکھ دیتا ہے۔ سچے مسلمان کو اگر کہا جاوے کہ ان اعمال کی پاداش میں کچھ بھی نہیں ملے گا اور نہ بہشت ہے اور نہ دوزخ ہے اور نہ آرام ہے نہ لذات ہیں، تو وہ اپنے اعمال صالحہ اور محبت الہی کو ہرگز چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی عبادات اور خدا تعالیٰ سے تعلق اور اس کی فرما برداری اور اطاعت میں فنا کسی پاداش یا اجر کی بنا اور امید پر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے وجود کو ایسی چیز سمجھتا ہے کہ وہ حقیقت میں خدا تعالیٰ ہی کی شناخت، اس کی محبت اور اطاعت کے لیے بنائی گئی ہے، اور کوئی غرض اور مقصد اس کا ہے ہی نہیں۔ اسی لیے وہ اپنی خداداد قوتوں کو جب ان اغراض اور مقاصد میں صرف کرتا ہے تو اس کو اپنے محبوب حقیقی ہی کا چہرہ نظر آتا ہے۔ بہشت و دوزخ پر اس کی اصلاً نظر نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے اس امر کا یقین دلایا جاوے کہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنے اور اس کی اطاعت میں سخت سے سخت سزا دی جائے گی، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری فطرت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ ان تکلیفوں اور بلاؤں کو ایک لذت اور محبت کے جوش اور شوق کے ساتھ برداشت کرنے کو تیار ہے، اور باوجود ایسے یقین کے جو عذاب اور دکھ کی صورت میں دلایا جاوے، کبھی خدا کی اطاعت اور فرما برداری سے ایک قدم باہر نکلنے کو ہزار بلکہ لا انتہا موت سے بڑھ کر اور دکھوں اور مصائب کا مجموعہ قرار دیتی ہے۔ جیسے اگر کوئی بادشاہ عام اعلان کرائے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ دے گی تو بادشاہ اس سے خوش ہو کر انعام دے گا، تو ایک ماں کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ اس انعام کی خواہش اور لالچ میں اپنے بچے کو ہلاک کرے۔ اسی طرح ایک سچا مسلمان خدا کے حکم سے باہر ہونا اپنے لیے ہلاکت کا موجب سمجھتا ہے، خواہ اس کو اس نافرمانی میں کتنی آسائش اور آرام کا وعدہ دیا جاوے۔ پس حقیقی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کی فطرت حاصل کی جاوے کہ خدا تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کسی جزا اور سزا کے خوف اور امید کی بنا پر نہ ہو، بلکہ فطرت کا طبعی خاصہ اور جزو ہو کر ہو، پھر وہ محبت بجائے خود اس کے لیے ایک بہشت پیدا کر دیتی ہے، اور حقیقی بہشت یہی ہے۔ کوئی آدمی بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس راہ کو اختیار نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میں تم کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اسی راہ سے داخل ہونے کی تعلیم دیتا ہوں، کیونکہ بہشت کی حقیقی راہ یہی ہے۔
خدا تعالیٰ نے جو اتمام نعمت کی ہے وہ یہی دین ہے جس کا نام اسلام رکھا ہے. پھر نعمت میں جمعہ کا دن بھی ہے جس روز اتمام نعمت ہوا. یہ اس کی طرف اشارہ تھا کہ پھر اتمام نعمت جو لیظہرہ علی الدین کلہ کی صورت میں ہوگا وہ بھی ایک عظیم الشان جمعہ ہوگا. وہ جمعہ اب آ گیا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے وہ جمعہ مسیح موعود کے لیے مخصوص رکھا ہے. اس لیے کہ اتمام نعمت کی صورتیں دراصل دو ہیں. اول تکمیل ہدایت، دوم تکمیل اشاعت ہدایت. اب تم غور کر کے دیکھو، تکمیل ہدایت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کامل طور پر ہو چکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا کہ تکمیل اشاعت ہدایت کا زمانہ دوسرا زمانہ ہو جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بروزی رنگ میں ظہور فرماویں، اور وہ زمانہ مسیح موعود اور مہدی کا زمانہ ہے. یہی وجہ ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ اس شان میں فرمایا گیا ہے. تمام مفسرین نے بالاتفاق اس امر کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ آیت مسیح موعود کے زمانے سے متعلق ہے. در حقیقت اظہار دین اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ کل مذاہب میدان میں نکل آویں اور اشاعت مذہب کے ہر قسم کے مفید ذریعے پیدا ہو جائیں، اور وہ زمانہ خدا کے فضل سے آ گیا ہے. چنانچہ اس وقت پریس کی طاقت سے کتابوں کی اشاعت اور طبع میں جو سہولتیں میسر آئی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں. ڈاک خانوں کے ذریعے سے کل دنیا میں تبلیغ ہو سکتی ہے، اخباروں کے ذریعے سے تمام دنیا کے حالات پر اطلاع ملتی ہے، ریلوں کے ذریعہ سفر آسان کر دیے گئے ہیں. غرض جس قدر آئے دن نئی ایجادیں ہوتی جاتی ہیں اسی قدر عظمت کے ساتھ مسیح موعود کے زمانے کی تصدیق ہوتی جاتی ہے اور اظہار دین کی صورتیں نکلتی آتی ہیں. اس لیے یہ وقت وہی وقت ہے جس کی پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ لیظہرہ علی الدین کلہ کہہ کر فرمائی تھی. یہ وہی زمانہ ہے جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی شان کو بلند کرنے والا اور تکمیل اشاعت ہدایت کی صورت میں دوبارہ اتمام نعمت کا زمانہ ہے. اور پھر یہ وہی وقت اور جمعہ ہے جس میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی پیشگوئی پوری ہوتی ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بروزی رنگ میں ہوا ہے اور ایک جماعت صحابہ کی پھر قائم ہوئی ہے. اتمام نعمت کا وقت آ پہنچا ہے، لیکن تھوڑے ہیں جو اس سے آگاہ ہیں اور بہت ہیں جو ہنسی کرتے اور چھٹوں میں اڑاتے ہیں. مگر وہ وقت قریب ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق تجلی فرمائے گا اور اپنے زور آور حملوں سے دکھا دے گا کہ اس کا نظیر سچا ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ یہ ایک تقریب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سعادت مندوں کے لیے پیدا کر دی ہے. مبارک وہی ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تم لوگ جنہوں نے میرے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے اس بات پر ہرگز مغرور نہ ہو جاؤ کہ جو کچھ تم نے پانا تھا پا چکے. یہ سچ ہے کہ تم ان منکروں کی نسبت قریب تر بسعادت ہو جنہوں نے اپنے شدید انکار اور توہین سے خدا کو ناراض کیا. اور یہ بھی سچ ہے کہ تم نے حسن ظن سے کام لے کر خدا تعالیٰ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کی. لیکن سچی بات یہی ہے کہ تم اس چشمے کے قریب آ پہنچے ہو جو اس وقت خدا تعالیٰ نے ابدی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں پینا ابھی باقی ہے، پس خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے توفیق چاہو کہ وہ تمہیں سیراب کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے بدوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ جو اس چشمے سے پیے گا وہ ہلاک نہ ہوگا، کیونکہ یہ پانی زندگی بخشتا ہے اور ہلاکت سے بچاتا ہے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ کرتا ہے. اس چشمے سے سیراب ہونے کا کیا طریق ہے؟ یہی کہ خدا تعالیٰ نے جو دو حق تم پر قائم کیے ہیں ان کو بحال کرو اور پورے طور پر ادا کرو. ان میں سے خدا کا حق ہے اور دوسرا مخلوق کا. اپنے خدا کو وحدہ لا شریک سمجھو، جیسا کہ شہادت کے ذریعے تم اقرار کرتے ہو. اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی میں شہادت دیتا ہوں کہ کوئی محبوب
مطلوب اور مطاع اللہ کے سوا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا پیارا جملہ ہے کہ اگر یہ یہودیوں، عیسائیوں یا دوسرے مشرک بت پرستوں کو سکھایا جاتا اور وہ اس کو سمجھ لیتے تو ہرگز ہرگز تباہ اور ہلاک نہ ہوتے۔ اسی ایک کلمے کے نہ ہونے کی وجہ سے ان پر تباہی اور مصیبت آئی اور ان کی روح مجزوم ہو کر ہلاک ہو گئی۔ ایسے ہی فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہہ دو کہ وہ خدا ایک ہے، خدا کا نام ہے، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ کھانے پینے کی اس کو ضرورت، نہ زمان یا مکان کی حاجت، نہ کسی کا باپ نہ بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسر، اور بے تغیر ہے۔ یہ چھوٹی سی صورت قرآن شریف کی ہے جو ایک سطر میں آ جاتی ہے، لیکن دیکھو کس خوبی اور عمدگی کے ساتھ ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کی گئی ہے۔ حصر عقلی میں شرک کے جس قدر قسم ہو سکتے ہیں ان سے اس کو پاک بیان کیا ہے۔ جو چیز آسمان اور زمین کے اندر ہے وہ ایک تغیر کے نیچے ہے مگر خدا تعالیٰ نہیں ہے۔ اب یہ کیسی صاف اور ثابت شدہ صداقت ہے۔ دماغ اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نور قلب جس کی شریعت دل میں ہے اس پر شہادت دیتا ہے، قانون قدرت اسی کا مؤید و مصدق ہے، یہاں تک کہ ایک ایک پتا اس پر گواہی دیتا ہے۔ پس اس کو شناخت کرنا ہی عظیم الشان بات ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ چھوٹی سی سورت نازل کی، یہ ایسی ہے کہ اگر تورات کے سارے دفتر کے بجائے اس میں اسی قدر ہوتا تو یہود تباہ نہ ہوتے، اور انجیل کے اتنے بڑے مجموعے کو چھوڑ کر اگر یہی تعلیم ان کو دی جاتی تو آج دنیا کے ایک بڑا حصہ ایک مردہ پرست قوم نہ بن جاتا۔ مگر یہ خدا کا فضل ہے جو اسلام کے ذریعہ مسلمانوں کو ملا، اور اس فضل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ جس پہلو سے دیکھو مسلمانوں کو بہت بڑے فخر اور ناز کا موقع ہے۔ مسلمانوں کا خدا پتھر، درخت، حیوان، ستارہ یا کوئی مردہ انسان ہے نہیں، بلکہ وہ قادر مطلق خدا ہے جس نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پیدا کیا، اور وہ حی و قیوم ہے۔ مسلمانوں کا رسول وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی نبوت اور رسالت کا دامن قیامت تک دراز ہے۔ آپ کی رسالت مردہ رسالت نہیں بلکہ اس کے ثمرات اور برکات تازہ بتازہ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، جو اس کی صداقت اور حقانیت کے ثبوت کی ہر زمانے میں دلیل ٹھہرتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بھی خدا نے ان ثبوتوں اور برکات اور فیوز کو جاری کیا ہے، اور مسیح موعود کو بھیج کر نبوت محمدیہ کا ثبوت آج بھی دیا ہے، اور پھر اس کی دعوت ایسی عام ہے کہ کل دنیا کے لیے ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، الاعراف آیت 159۔ اور پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، الانبیاء آیت 108۔ کتاب دی تو ایسی کامل اور ایسی محکم اور یقینی کہ لا ریب فیہ، البقرہ آیت 3، اور فیہا کتب قیمہ، البینہ آیت 4، اور آیات محکمات قول فصل میزان مہیمن۔ غرض ہر طرح سے کامل اور مکمل دین مسلمانوں کا ہے، جس کے لیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی مہر لگ چکی ہے۔ پھر کس قدر افسوس ہے مسلمانوں پر کہ وہ ایسا کامل دین جو رضا الہی کا موجب اور باعث ہے رکھ کر بھی بے نصیب ہیں، اور اس دین کے برکات اور ثمرات سے حصہ نہیں لیتے، بلکہ خدا تعالیٰ نے جو ایک سلسلہ ان برکات کو زندہ کرنے کے لیے قائم کیا تو اکثر انکار کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور لست مرسلن اور لست مومنن کی آوازیں بلند کرنے لگے۔ یاد رکھو خدا تعالیٰ کی توحید کا اقرار محض ان برکات کو جذب نہیں کر سکتا جو اس اقرار اور اس کے دوسرے لوازمات یعنی اعمال صالحہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ توحید اعلیٰ درجے کی جز ہے جو ایک سچے مسلمان اور ہر خدا ترس انسان کو اختیار کرنی چاہیے، مگر توحید کی تکمیل کے لیے ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ محبت الہی ہے، یعنی خدا سے محبت کرنا۔
قرآن شریف کی تعلیم کا اصل مقصد اور مدعا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ جیسا واحد وحدہ لا شریک ہے، ایسے ہی محبت کے روح سے بھی اس کو وحدہ لا شریک یقین کیا جاوے۔ اور کل انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا اصل منشا ہمیشہ یہی رہا ہے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ جیسے ایک طرف توحید کی تعلیم دیتا ہے، ساتھ ہی توحید کی تکمیل محبت کی ہدایت بھی کرتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے، یہ ایک ایسا پیارا اور پرمعنی جملہ ہے کہ اس کے مانند ساری تورات اور انجیل میں نہیں اور دنیا کی کسی اور کتاب نے کامل تعلیم دی ہے۔ الہ کے معنی ہیں ایسا محبوب اور معشوق جس کی پرستش کی جاوے۔ گویا اسلام کی یہ محبت، یہ اصل محبت کے مفہوم کو پورے اور کامل طور پر ادا کرتی ہے۔ یاد رکھو کہ جو توحید بدون محبت کے ہو وہ ناقص اور ادھوری ہے۔